جی بالکل، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے پاکستان کا ایک وہ ادارہ ہے جو کہ مسلسل جو کہ غریب جو افراد کو جو ہے ان کی سپورٹ کر رہا ہے، اور یہی جاننے کے لیے کہ بسپ اب کون سے نئے پروگرامز جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہا ہے غریبوں اور مستحقین کے لیے، اس کے حوالے سے ہم پہنچے ہیں جو کہ چیئر پرسن ڈاکٹر محمد امجد ثاقب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، یہ بتائیں کہ بسپ اب کتنے لوگ آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، بسپ سے کتنے کچھ جو ہے ان کی کفالت ہو رہی ہے، ان میں کتنی کوئی بیوائیں ہیں، کتنے ایسے مستحق لوگ ہیں جن کی کفالت کی جا رہی ہے، ان کے تھوڑا بہت ذرا فگرز ذرا شیئر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بسپ کے مستحق لوگوں کے بارے میں پروگرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ حکومت پاکستان کی سب سے بڑی اسکیم ہے کہ ہم کس طرح سے معاشرے کے گرے ہوئے طبقے یا پیچھے رہ جانے والے ہمارے بہن بھائی ان کو مدد کر سکیں۔ تو ابھی تک تقریباً 93 لاکھ گھرانے جو اس سال بڑھ کر 1 کروڑ گھرانے ہو جائیں گے، اب اس کو 6 سے ضرب دیں تو جو 6-7 کروڑ افراد ہیں، تو ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اب مدد کے 3 راستے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کفالت، اس میں 3,000 روپے مہینہ امدادی رقم دی جاتی ہے کہ تاکہ ان کی خوراک اچھی ہو سکے، کچھ دیگر ضروریات پوری ہو سکیں۔ پھر اسی گھرانے کے بچے اگر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو 2,500 سے 3,500 روپے ان کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ 75% تک جو ہے ان کی پریزنس ہو اپنے اسکولوں میں۔ پھر اس کے علاوہ ایک تیسری جہت بھی ہے جس میں ایسی خواتین جن کے بچے ہیں چھوٹے 24 ماہ کی کم عمر کے، ان کو تقریباً 2,500 روپے ماہانہ دیا جاتا ہے تاکہ بچے کو خوراک مل سکے اور سٹنٹنگ سے نجات مل سکے۔ پھر اسی طرح چوتھا پروگرام بھی ہے جس میں 1.5 لاکھ بچوں کو یونیورسٹی تعلیم کے لیے وظائف دیے جاتے ہیں۔ اب یہ تو ہمارے موجودہ پروگرام ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی ایک اچیومنٹ یہ بھی ہے کہ ہم نے پورے پاکستان کے لوگوں کی ایک رجسٹری بنائی ہے جس میں سے آپ چن سکتے ہیں کہ ایکسٹریملی پور کون ہے، پور کون ہے، مڈل کلاس کون ہے، یعنی 0 سے 100 تک نمبرنگ کی گئی ہے پورے پاکستان کے لوگوں کی۔ تو آپ جس بھی طبقے کو کوئی سپورٹ دینا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس رجسٹری سے یعنی اس ڈیٹا بیس سے نکال سکتے ہیں۔ اب یہ تو موجودہ صورتحال سر ہے۔ وہ جو ڈیٹا بیس ہے وہ آپ نے مطلب کہ اور بھی جو لوگ جو افورڈ کرتے ہیں یا کوئی بڑے جو ادارے ہیں جو کہ غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں ان سے بھی شیئر کیا ہے وہ؟ جی اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی کانفیڈینشیل لوگوں کی ہوتی ہیں، وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم نے ایک پروٹوکول بنا دیا ہے کہ ان میں سے وہ تمام انفارمیشن ان اداروں کو ریسرچ کے لیے مل سکتی ہے یا کسی نے کوئی مدد کرنی ہے تو بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہم ایک بہت بڑا وسیع قسم کا ایک ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں۔ بہت جلد ہم ایسی این جی اوز کو بلانا چاہتے ہیں کہ جو یہ کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس ڈیٹا کی کمی ہے یا وسائل نہیں کہ ڈیٹا اکٹھے کر سکیں، کیونکہ ڈیٹا بھی تو ایک خزانہ ہے نا، تو اس کو پھر ہم ایک پراپر پروٹوکول کے تحت شیئر کرتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہی کچھ کافی نہیں ہے۔ دیکھیں غربت کے خاتمے کے لیے ایک لفظ ایجاد ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں فائنینشیل انکلوژن۔ فائنینشیل انکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو جس کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اس کو گرانٹ بھی دی جا سکے، اس کو قرضہ بھی دیا جا سکے، اس کو بچت کی سہولت بھی مل سکے، اس کو انشورنس کی سہولت بھی مل سکے، ٹرانسفر آف منی کی سہولت بھی مل سکے۔ تو یہ ساری کی ساری فائنینشیل سروسز جب ملیں گی تب وہ آدمی غربت سے نکلنے میں کامیاب ہوگا۔ اب دیکھیں ایک امیر آدمی ہے، وہ جب چاہے قرضہ لے لے، جب چاہے انشورنس کروا لے، جب چاہے پیسہ کہیں سے ٹرانسفر کر دے۔ تو غریب آدمی کا تو اکاؤنٹ بھی نہیں کھلتا، اس کے پاس قرض کی سہولت تک کولیٹرل نہیں ہے کہ وہ کیسے قرض لے۔ BISP سیونگ اسکیم شروع کی گئی، تو یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی لوگ کو اگر ہم انسپائر کریں وہ بچت کی طرف آئیں گے کہ نہیں، کیونکہ عام طور پر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں جو ملتا ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اس ایک کلچر اور ہیبٹ کو توڑنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے اس میں کچھ چیزیں بڑی اٹریکٹیو رکھی ہیں۔ مثلا یہ 2 سال کا ایک پروجیکٹ ہے، اس میں 0 سے 40 جو ہمارا پاورٹی اسکور کارڈ ہے وہ لوگ شامل ہیں، لاکھوں لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس میں کم از کم 1.5-2 کروڑ لوگ جو ہیں اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ پائلٹ اس لیے ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس میں ہم لوگوں سے کہیں گے کہ آپ 500 سے 1,000 روپے مہینہ بچائیں۔ اگر آپ 500 سے 1,000 روپے مہینہ بچائیں گے تو
اضافی طور پر 40% رقم حکومت اپنی طور سے دے گی. یہ ذرا آپ ہمارے ویورز کے لیے ذرا ڈاکٹر صاحب ذرا مزید اس کو ایلیبریٹ کریں کہ کیسے کون سے بینک میں جانا ہے ایک عام، کیونکہ وہ غریب لوگ بھی آپ کو اس وقت سن رہے ہیں جو کہ زیادہ لٹریسی ریٹ ان کا کم ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو عام غریب لوگ جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں ان کے لیے بتائیں کہ ان کو کیا کچھ کرنا پڑے گا، کون سے بینک جانا پڑے گا اور کیا کسی بھی بینک میں وہ چلے جائیں، کوئی ایک بینک نہیں ہے، وہاں جا کر اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیں. ٹھیک ہے، سیونگ اکاؤنٹ کھلوا. جب وہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیں گے تو پھر وہ ہمارے اس ریڈار میں آ جائیں گے. پھر اگر وہ 1000 روپے جمع کرتا ہے اپنا، تو 400 روپیہ بے نظیر انکم پروگرام حکومت جو ہے بسپ کے ذریعے سے 400 روپے اس کو اپنی طرف سے انسینٹو دے گی. ٹھیک ہے، اور منیمم اس میں کتنے اس کی اماؤنٹ ہونی چاہیے؟ اس منیمم کم از کم 400 سے 1000 روپے تک مہینہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو پھر میچ کرے گی حکومت، 40% ہم اس کو اضافی دیں گے. اب وہ اگلے 2 سال تک وہ بھی مسلسل پیسے جمع کرتا رہے گا یا کرتی رہے گی ہماری کوئی بہن، اور اتنے ہی 40% اس کا حکومت جمع کرتی چلی جائے گی. اور 2 سال کے بعد وہ ساری کی ساری رقم نکال سکتا ہے. اس کی جو حکومت کی رقم ہے وہ بھی اس کی ہو جائے گی، اپنی رقم تو اس کی ہے ہی. پھر اس دوران جو میکسیمم اس اکاؤنٹ میں ایک جو غریب آدمی ہے وہ کتنے پیسے رکھ سکتا ہے؟ 1000 روپے مہینہ، اور اس پہ آپ لوگ 400 روپے. 2 سال کے بعد وہ ساری کی ساری رقم ودرا کر لے گا، اس کی اپنی رقم بھی اور حکومت کی طرف سے جو انسینٹو کے طور پر دی گئی وہ رقم بھی، اور اس کے اوپر جو اس کو پرافٹ ملے گا وہ بھی. لیکن اس 2 سال کے دوران اگر وہ چاہے تو اپنی رقم واپس لے سکتا ہے، لیکن پھر وہ اس اسکیم کا حصہ نہیں بنے گا. اس اسکیم کے لیے پورے 2 سال اس کو دیکھیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے چاہتے ہیں کہ 2 سال مسلسل جب وہ تھوڑے رقم بچانا شروع کرے گا تو وہ پھر اس کی عادت بن جائے گی. تو پھر اگر یہ سکسیزفلی پروگرام چلتا ہے تو اس کا دائرہ کار انشاءاللہ تعالیٰ مزید وسیع کیا جائے گا. اور اس میں 40% جو ہے وہ حکومت پاکستان کا، حکومت پاکستان وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے ان 0 سے 40 کا جو اس میں اس نمبر میں یہ لوگ فال کرتے ہیں یہ ان کو ملے گا. ایک یہ ہے کہ کتنے لوگ ٹارگٹ آپ کا ہیں، اور اس کے بعد اس کو انہینس کرنے کے لیے اور عام آدمی کے لیے پہنچانے کے لیے بھی کہ آپ کیا جو گاؤں دیہات ہیں اور جو ہمارا مزدور طبقہ ہے اس کی طرف ان کو کیچ کرنے کے لیے آپ کیا؟ دیکھیں، یہ جو اسکیم ہے یہ ہے ہی انفارمل اکانومی کے افراد کی. یعنی جو مزدور ہے، جو کوئی گھروں میں کام کرتے ہیں لوگ، جو سرکاری ملازم نہیں ہیں. کیونکہ سرکاری ملازم خواہ کتنے چھوٹے اسکیل کا بھی ہوگا، اس کا بینک اکاؤنٹ ہوگا، کیونکہ اس کے بینک میں پیسے جاتے ہیں تو شاید وہ بچت کر رہا ہو. تو یہ ان لوگوں کو فائنینشیل انکلوژن دینی ہے جو انفارمل اکانومی کا حصہ ہیں، جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں. تو یہ ابتدائی طور پر تو یہ ایک چھوٹا سا تجربہ ہے جو 10,000 افراد پر مشتمل ہوگا اور وہ 2 سال کے لیے چلے گا. لیکن ایک چیز میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب یہ ابھی انہوں نے جب آپ اناؤنس کریں گے اس کو، تو سیونگ اکاؤنٹ جا کے کسی بھی بینک میں وہ جب اپنا کھولیں گے تو اس میں کوئی بسپ کا بھی کوئی انہوں نے کوئی آپشن کو کرنا ہوگا، سلیکٹ کرنا ہوگا، یا وہ آپ سے کیسے کنیکشن ہوں گے؟ کیونکہ جب وہ بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولنے جائیں گے نا، جب وہ اپنا انگوٹھا لگائیں گے تو بینک والوں کو فوری طور پر پتہ چل جائے گا کہ یہ بسپ کی کیٹیگری کا بینیفیشری ہے یا نہیں ہے. یعنی ہمارا جو نظام ہے یہ نادرا کے ساتھ اس طرح سے منسلک ہے کہ اس کا فوری طور پر جو پاورٹی سکور کارڈ میں 40 تک نمبر اگر ہے تو وہ گرین لائٹ سمجھیں آ گئی کہ وہ اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. تو یہ ابتدائی طور پر 10,000 افراد اس میں شامل ہوں گے، لیکن ہمیں اس میں بڑی پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ میں اکثر عورتوں سے پوچھتا ہوں، وہ کہتی ہیں ہمیں قرضہ نہیں چاہیے، ہمارا کوئی ایسا نظام بناؤ کہ ہم بچت کر سکیں. کیونکہ ایک عورت، ایک ماں، ایک بہن وہ زیادہ سمجھداری کا ثبوت دیتی ہے کہ بھئی آج ہی سارے پیسے نہیں خرچ کر لینے، کل بچے کی شادی کرنی ہے، کوئی غمی ہے، خوشی ہے، گھر بنانا ہے اور 100 ضروریات ہیں. تو اس حوالے سے خواتین جو بہت زیادہ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں. اور دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر لوگ قرضوں کے ادارے بناتے ہی نہیں ہیں، وہ بچت کے ادارے بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو بچت کی طرف مائل کیا جائے. سوال اور بھی ہے کہ ایک ایوریج اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک ایوریج جو ہے
وہ ایک آدمی 2 سال میں کتنا کچھ جو ہے وہ بچت کر سکتا ہے, کتنی ایک رقم جو ہے وہ سیو کر سکتا ہے. دیکھیں نا, اب آپ کو اگر ہم نے یہ کہا کہ وہ 1,000 روپے مہینہ بچائے تو 2 سال میں وہ اپنے اس کے 24,000 روپے بن جائیں گے. اس کے علاوہ پھر 40% اس کا آپ نکالیں, وہ 10-12 ہزار جتنے بھی بنے گے, یعنی 40-50 ہزار روپے کچھ پروفٹ مل جائے گا. تو اس شخص کے لیے 2 سال کے بعد 1,000 روپے کی اس نے قربانی دینی ہے, یعنی اپنی موجودہ ضروریات کو محدود کرتے ہوئے 1,000 روپے دینا ہے, اور اس کو حکومت کی طرف سے 400 روپے ملنا ہے, تو پھر اس پہ پرافٹ بھی لگنا ہے. تو جو وہ رقم ملے گی اس سے وہ کوئی اپنی بڑی ضرورت پوری کر سکتا ہے, بچے کے لیے تعلیم کے لیے کام کر سکتا ہے, یا کوئی چھوٹا کاروبار کر سکتا ہے. بالکل. اور سر بچت اسکیم کے حوالے سے آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا. یہ بتائیے گا کہ جو ایک ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ جو خواجہ سرا بھی ہیں, ان کے لیے بسپ کے کیا انیشیٹیوز؟ بسپ دیکھیں, بسپ میں نے عرض کیا کہ پاکستان میں تمام لوگوں کو 0 سے 100 تک نمبر دیے گئے ہیں. جو 32 تک کے نمبر ہیں, بسپ ان کو اپنے جو کفالت پروگرام اور باقی پروگرام کا حصہ بناتا ہے. جو خواجہ سرا ہیں ان کا کوئی بھی نمبر ہو, وہ 10, 20, 30, 40, 50 نمبر بھی ہو, تو اس کو اگر وہ بسپ کے ساتھ رجسٹر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم یہ تمام سہولیات ہیں جو بسپ کی, وہ اس کو ملنی شروع ہو جائے گی. سر ایک اور اہم چیز ہے کہ ہمارے گاؤں دیہات میں بہت سے ایسے جو لوگ بھی بزرگ بھی ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس بسپ پروگرام میں رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کی نشاندہی, اور جو کہ چونکہ وہ ایجڈ بھی ہیں, تو ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے, میں آپ کے توسط سے 2 باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ ہاں, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ہم نے ایک فلوئڈ رجسٹری بنائی ہوئی ہے کہ جو بھی آدمی اس طرح کے ہیں وہ ہمارے متعلقہ دفتر میں جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں, اور نادرا کے ذریعے سے ہم ان کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں, اور ان کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ وہ بسپ کے جو سہولیات ہیں اس کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں. یہ تو ہے ریاست کا کام, اور بسپ اس کو کام کو کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں, یہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار کا امتحان بھی تو ہے نا, کہ ایک شخص ہے وہ تنہا رہ گیا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یا اس کا بیٹا نہیں ہے, یا اس کے عزیز و اقارب نہیں ہے, تو وہ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ کسی خزاں کے پتے کی طرح کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے پہلے انفرادی ذمہ داری بھی بنتی ہے, اجتماعی ذمہ داری بھی بنتی ہے, معاشرے کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. تو حکومت اور یہ انفرادی اور اجتماعی معاشرتی ذمہ داری کے باہمی امتزاج سے ہی ایسے لوگوں کو ہم ڈھونڈیں گے اور ان کی مدد کریں گے. تو یہ حکومت تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. سر جی یہ بتائیں کہ چونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جس سے بیسیکلی یہ تو غریب لوگوں کے لیے ادارہ ہے, اور اس کے لیے ہی ان کی فلاح کے لیے ان کی ہیلپ کے لیے کام کر رہا ہے, لیکن یقینی طور پر بہت سے ایسے لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں جو کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بسپ کی جو لسٹ تھی جو کہ مستفید ہو رہے تھے, ان میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے نام بیوروکریٹس اور سارے معاملات تھے. اس کے حوالے سے ذرا اپڈیٹس بتائیں, اس کی کوئی اسکروٹنی ہوئی ہے, اس کی لیٹسٹ کیا پوزیشن ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ شکایت ایک حد تک تو بالکل درست ہے کہ اس میں بہت سے ایسے سرکاری لوگوں کے نام بھی تھے, یعنی ان کے گھر کی خواتین کے نام تھے جو مستحق نہیں ہیں. لیکن یہ بھی ہمارے معاشرے کی جو اجتماعی اخلاقی گراوٹ ہے اس کی یہ نشاندہی کرتی ہے نا, کہ کوئی شخص جو ہے وہ بھیجا جو ہے ریاست کے وسائل کو اپنے لیے استعمال کرے. لیکن بہرحال پچھلے 8-10 سالوں میں ایک بڑی کلینزنگ پروجیکٹ چلتا رہا, اور تقریباً 8 لاکھ ایسے لوگ تھے جو مستحق نہیں تھے جن کو نکالا گیا. اور اب ہم بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ ایک بھی شخص ان 93 لاکھ گھرانوں میں نہیں ہے جو حکومت کا ملازم ہے. یعنی حکومت کا ملازم خواہ وہ تھوڑی تنخواہ بھی لیتا ہے, نہیں مطلب آپ یہ نہیں, مطلب کہ کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. بیوروکریٹ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. بیوروکریٹ سے کیا مراد ہے؟ بیوروکریٹ کے خاندان یا ان کی جو پہلا جو ان کے جو بلڈ ریلیشن ہے یا جو بھی ہے, وائف ہے. آپ بیوروکریٹ کی تعریف کریں نا. بیوروکریٹ سے مراد اگر آپ کے پاس ایسا سرکاری ملازم جو 17 یا 18 یا 19 یا 20 کا ہو, تو وہ ہماری بہترین, جو میں 100% تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میری بہترین معلومات کے مطابق, اور ہمیں ہی نہیں, ہماری ہی نہیں,
ورلڈ بینک نے, ایشین بینک نے اس کی جو کریڈیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کو انڈورس کیا. تو یہ ایسا کوئی ایسا شخص ہماری معلومات کے مطابق نہیں ہے. اور پھر ویسے بھی ہم ہر 2 سال 3 سال کے بعد دوبارہ سے ڈیٹا کلینز اپ ہوتا ہے, اور وہ کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہوئی جنہوں نے یہ غلط انٹریز کروائی تھیں. ایکچولی سر کیا ان لوگوں سے کوئی ریکوری بھی ہوئی؟ جی, کسی حد تک اس کی جو ریکوری ہوئی ہے, لیکن تمام سے ریکوری نہیں ہوئی. تمام سے ریکوری نہ ہونے کی کچھ جو ہے نا قانونی وجوہات ہیں. مثال کے طور پر آپ کہیں جی کسی 16 17 18 19 کے گریڈ کے صاحب کی اہل خانہ یا ان کی بیوی نے یا بیگم صاحبہ نے نام لکھوایا ہو, تو وہ ہم وصول اس شخص سے نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ جو پیسے وصول کرنے والا شخص انڈیویجول ایک اور ہے, اور قانون آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کے رشتہ دار کی تنخواہ سے کاٹ لیں یا اس کی پینشن سے کاٹ لیں, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں عام طور پر وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں. تو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. جو ڈائریکٹلی جو سرکاری آفیشلز تھے جو کہ اس میں تھے, ان سے اب نہیں, پہلے تھے, تو ان سے ریکوری کتنی ہوئی سر؟ میں نے عرض کیا اس کو فوری طور پر تو میرے پاس فگرز نہیں ہیں, لیکن میں نے کہا ہوئی ہے, لیکن 100% نہیں ہوئی, کیونکہ اس میں وہ قانونی معاملات آتے ہیں نا کہ ہم کسی ایک خاتون نے یہ پیسے لیے, ہم اس کے خاوند کو قانونی طور پر پابند نہیں کر سکتے کہ وہ اس رقم کو واپس کرے, لیکن یہ بہت بڑی رقم نہیں ہے. مطلب اس رقم کوئی واپس ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ہم بہت سارے اور طریقے استعمال کر رہے ہیں, اخلاقی پریشر کے ذریعے سے اور باقی چیزوں کے ذریعے سے, لیکن کچھ قانونی بندشیں بھی ہیں. سر حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, بیسٹ جیسا پروگرام جو کہ فلو کے ساتھ چل رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا ایک انیشیٹو تھا جو کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی؟ کیا اس کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں؟ اور آگے چونکہ حکومتوں نے بھی آنا ہے تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا سر؟ دیکھیں, یہ پروگرام ہر سیاسی حکومت کوئی نہ کوئی پروگرام شروع کرتی ہے, اور ہمیں جو اچھے پروگرام ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے اور ان کا تسلسل جاری رہنا چاہیے. یہ جو بسپ ہے نا, یہ ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مملکت کو فلاحی مملکت بنانے کی طرف ایک قدم ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سے 15 سال پہلے یہ پروگرام شروع ہوا اور کسی بھی حکومت نے اس پروگرام کو نہیں بدلا یا نہیں ختم کیا. حالانکہ بہت ساری حکومتوں نے جو کام شروع کیے وہ بعد میں اگلے آنے والی حکومت نے اس کو بند کر دیا. تو اس پروگرام کی اہمیت کا اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں, تو کسی بھی حکومت نے یہ نہیں چاہا کہ اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریفلیکشن ہے اس امر کی کہ یہ ریاست جو ہے یہ ایلیٹ کے لیے نہیں سوچتی, ان 93 لاکھ غریب بہنوں بھائیوں کے لیے بھی سوچتی ہے, ان عورتوں کے لیے سوچتی ہے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, جن کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے. تو یہ ایک فلاحی پروگرام ہے اور یہ ہونا چاہیے. ہاں, اس پہ چند ایک اور امپرومنٹس کی گنجائش ہے. اس میں ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو مستقل اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع ملنا چاہیے. ہمیشہ کے لیے وہ لینے والے نہ ہوں بلکہ لینے سے دینے والے بن جائیں. ان کو ہنر دیں, ان کو قرضے دیں. یہ بچت کی اسکیم جو ہے یہ اسی طرف ایک قدم ہے نا کہ وہ بچت کریں گے اور اس سے بعد ان کے پاس ایکوٹی آئے گی, ان کے پاس سرمایہ اکٹھا ہوگا, پھر اس اکٹھے سرمایہ سے وہ کاروبار کریں گے. تو یہ کسی نہ کسی دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں اس طرح کے پروگرام چل رہے ہیں, اور پاکستان میں یہ بہت بڑا پروگرام اس لیے جنوبی ایشیا میں کہ اس کی تعداد بہت بڑی ہے. آپ کی ریاست جو ہے 471 ارب روپے جو ہے یہ ان لوگوں تک پہنچاتی ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ درد مندی کا اظہار ہے, بشرطے کہ اس کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں لائی جائیں کہ ان لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور وہ اس سے نکل کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو.